बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए। मैं उनको इस वजह से चीफ़ जस्टिस कहता हूं कि सीनियर वकला कह चुके हैं कि 26 अक्टूबर से वो हमारे चीफ़ जस्टिस होंगे। आज दो बड़ी पेशरफ सामने आई हैं। एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डीनेंस को अब तक का सबसे बड़ा जो तगड़ा मुश्किल पैदा हुई है ऑर्डीनेंस के लिए, वो आज सीनियर सियासतदानों की जानिब से उसके ख़िलाफ़ मूव किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जबकि दूसरी जानिब एक नोटिफिकेशन जाली इशू किया गया मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, और फिर उसके बाद वजारत इत्तलात ने उसकी वजाहत की। और आज पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान बाकायदा तौर पर मंसूर अली शाह साहब के चीफ़ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया और अदलिया के बचाओ मुहिम का, अदलिया की आज़ादी बचाओ मुहिम का ऐलान किया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज फिर तारीख़ रकम कर दी है। भले सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके फ़ैसले आप मुअत्तल करवा लें, लेकिन जज का काम है फ़ैसले देना, और वो फ़ैसले दिए और उन्होंने हक़ अदा किया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में समाअत हुई। जज साहब ने एक दिन की मोहलत दी थी। आज फिर बुशरा बेगम के जो वकील हैं वो डेंगी का शिकार होने की वजह से पेश ना हुए और मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाई गई। और इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में हुई। ताहम बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की अदम हाज़िरी की वजह से समाअत जुम्मा तक मुलतवी की गई। वकला सफाई की जानिब से अदालत में दरख्वास्त पेश की गई, जिसमें कहा गया कि बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल बीमार हैं और डेंगी में मुब्तला हैं। सरकारी पंजाब हुकूमत की जो सर्टिफिकेट साथ जमा करवाया, लिहाजा समाअत मुलतवी की जाए। इस मौके पर नैब वकला ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रेफरेंस में बुशरा बीबी की जानिब से 4 वकला के वकालतनामे मौजूद हैं। रेफरेंस में सलमान सफदर, खालिद यूसुफ चौधरी और मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी के वकील हैं। उस्मान गिल का अगर बीमार हैं तो उन वकला को तलब करके आखिरी गवाह पर जिरा करवाई जाए। नायब वकला ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वकला सफ़ाई खुद ऑर्डर लाए कि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। अब वकला सफ़ाई जानबूझ कर रेफरेंस की समाअत को इल्तवा का शिकार कर रहे हैं। अदालत ने वकला सफ़ाई को हदायत की कि आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है, आइंदा समाअत पर नायब तफ्तीशी अफसर पर जिरा मुकम्मल करें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में की, जहां इमरान खान और बुशरा बीबी को खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जबकि मुल्ज़मान की जानिब से वकला पेश हुए और सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी लीगल टीम के हमरा पेश हुए। अब ये मैं आपको बताया है मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा। वहीं पे अब हम आ जाते हैं नवाज़ शरीफ वगैरह के ख़िलाफ़ भी मुकदमा है, और वो भी आप अंदाज़ा लगाएं किस तरीके से चीज़ों को आगे भेजा जा रहा है और किस तरीके से मामलात चलाए जा रहे हैं। तोशा खाना रेफरेंस है, गाड़ियों का इल्ज़ाम है। नवाज़ शरीफ की हद तक कहा जा रहा है जी कि नवाज़ शरीफ की हद तक हम अपना केस वापस ले लेते हैं। इमरान खान की हद तक रोज़ाना की बुनियाद पे समाअत हो रही है। 2024 का मुकदमा है, कोई बहुत पुराना मुकदमा भी नहीं है कि ओल्ड केस है, नया मुकदमा है, फ्रेश मुकदमा है, और उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। और फिर कहते हैं जनाब कि इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करवाएँ। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ तोशा खाना केस वापस नैब भेजने की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत में समाअत हुई। नवाज़ शरीफ के वकील काजी मिसबाह उल हसन और नवाज़ शरीफ के प्लीडर राना इरफान अदालत के सामने पेश हुए। एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज आबिदा साजिद ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ हैं कि ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। वहाँ पर तोशा खाना 2 नैब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं था, ज़मानत समेत ट्रांसफ़र कर दिया डायरेक्ट FIA को। यहाँ चेयरमैन नैब को भेजे जा रहे हैं। आसिफ जरदारी के वकील फ़ारूक अचनायक ने नैब तरमीमी कानून अदालत के सामने पढ़कर कहा कि नैब तरमीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। ये केस 80.5 मिलियन का है, जो 500 मिलियन से कम बनते हैं। इस केस को वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जब एक केस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है तो मेरिट डिस्कस नहीं होंगे। आसिफ जरदारी का केस FIA को भेज दिया जाएगा, नवाज़ शरीफ का केस अलग होगा और आसिफ जरदारी का केस अलग चलेगा। जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं, यह केस यहीं रुका रहेगा। अदालत नवाज़ शरीफ की हद तक रेफरेंस वापस भेज दे, आसिफ जरदारी की हद तक स्टे ऑर्डर जारी रखे। ये वही नैब टीम है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश होती है। फ़ारूक अचनायक ने कहा कि अगर ये अदालत केस नैब को वापस करने की बजाय किसी और अदालत को भेजेगी तो ये मेरिट को डिस्कस करने के मुतरादिफ है। अगर अदालत ये रेफरेंस अपने पास रखती है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ तोशा खाना गाड़ियों का रेफरेंस आगे चलेगा या नहीं, अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाल मुकम्मल होने पर फ़ैसला महफूज कर लिया है, जो 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।
الٹیمیٹ یہ واپس ہو جائے گا اور چیئرمین نیب اس کو کسی فائلوں میں رکھ دیں گے۔ اب میں صرف آپ کو یہ کیس اس وجہ سے بتایا کہ عمران خان کے کیس میں کہا جاتا ہے کہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی دیکھے ٹرائل جاری رکھنے کا بھی کون سا پرانا کیس ہے بھی آپ کہتے ہیں جی ٹرائل جاری رکھا جائے اور صرف فائنل ججمنٹ سے روکا گیا ہے، کون سی اس میں ارجنسی کیا ہے؟ کیا کسی اور کے خلاف بھی اس طرح کیس چلایا جا رہا ہے؟ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ چکی ہے کس طریقے سے رات کے 12 بجے تک ٹرائل چلائے گئے، کس طریقے سے سائفر میں سزا ہوئی، کس طریقے سے پہلے توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی، سب کچھ دیکھتے ہوئے اس کے باوجود کیا ارجنسی ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ جناب آپ نے ہر صورت کیس کو پروسیڈ ہونے دیں، صرف فائنل ججمنٹ نہیں ہونی، اور یہاں بھی اسی کا حوالہ دے کے کہا جا رہا ہے جی کہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کی جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے آج اہم گفتگو کی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس جلد از جلد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ قاضی فاضل آئینی ترامیم کے بینیفیشری ہیں جو انصاف نہیں ہونے دے رہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں کل سے جو ہو رہا ہے سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سب گینگ آف 3 کو توسیع دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ملک کا بیڑا غرق تو انہوں نے کر لیا، اب سپریم کورٹ کو بھی تباہ کہہ رہے ہیں۔ گینگ آف 3 کی توسیع کی وجہ سے سارا ملک دو پر لگا ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا یہاں سارے فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں، ججز کو آ کر سنا دیتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز بھی تابع ہو جائیں۔ ہائی کورٹ کے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، حکومت ساری عدلیہ کو تباہ کرنے پر لگی ہوئی ہے، الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے ان کو اپنے ججز چاہیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کے انتخابات کو پوری دنیا نے فراڈ الیکشن کہا۔ ایک مرتبہ بھی قاضی فاضل نے یہ نہیں کہا کہ ہماری خواتین اور کارکنان جو جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 9 مئی واقعات میں انہوں نے آگ لگائی، ISPR جواب دے کر CCTV فوٹیجز کہاں گئیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ PTI کسی بھی طرح سے اوپر نہ آئے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں کوئی بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، چیف جسٹس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرے۔ گرمیوں کا جلسہ بھی کیا، کبھی 6 بجے ختم ہوتا ہے، ساری قوم کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، کل سے ہو رہا ہے، اس سے واضح ہے کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر ملے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے کہا سپریم کورٹ اور معیشت سمیت پورا نظام ڈول رہا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو پتہ ہے اس پر آرٹیکل 6 لگے گا، اس لیے فراڈ کو دبایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس بھی الیکشن فراڈ کا معاملہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھجوا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ دھاندلی زیادہ الیکشن کی تعریف بھی چیف صاحب کرتے ہیں۔ 3rd امپائر سب کنٹرول کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کا کپتان ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ فراڈ سامنے نہ آ جائے اور PTI اوپر نہ آ جائے۔ عمران خان نے کہا کہ PTI کے ڈر سے سپریم کورٹ اور جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ آج ججز کو دھمکیاں مل رہی ہیں، کیوں قاضی فاضل نہیں سنتا؟ وہ اس لیے نہیں سن رہا کہ قاضی ان کا حصہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو کہا تھا اس پر چیف جسٹس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا راولپنڈی میں جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے، اگلے چیف جسٹس کی تقرری کا فوری اعلان کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو مکمل بیک کرتے ہیں۔ اس وقت یحییٰ خان پارٹ 2 حکومت ہے، مشرقی پاکستان کے لوگ پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ لوگ حقوق چاہتے تھے، طاقت کا استعمال کر کے انہیں علیحدگی کی جانب دھکیل دیا گیا۔ یحییٰ خان نے اپنی طاقت کے لیے جیتی ہوئی جماعت کو اقتدار میں نہیں آنے دیا۔ عمران خان نے کہا کہ آئینی عدالت کا مقصد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پاور ختم کرنا ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور کو ختم کر کے قاضی فاضل کو آئینی عدالت میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ قاضی فاضل آئینی ترامیم کے بینیفیشری ہیں، قاضی فاضل انصاف ہونے نہیں دے رہے، انہوں نے ہمارا انتخابی نشان تک بھی لے لیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ جبکہ دوسری جانب جسٹس بابر ستار صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت دفاع سے متعلق ایک اہم حکم نامہ جاری کیا ہے اور جواب طلب کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب طلب کیا ہے کہ دفاعی تجزیہ کاروں کو تعین جو دفاعی تجزیہ کار میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کا تعین ISPR اپنا خصوصی اختیار کیسے سمجھتا ہے۔ ہائی کورٹ میں ٹی وی چینلز پر دفاعی معاملات پر صرف ریٹائرڈ فوجی افسران کے تجزیے کے پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ پیمرا نے کس کی سفارش پہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ہائی کورٹ نے وزارت دفاع سے بھی جواب طلب کیا کہ ISPR کی جو ادارہ ہے ISPR کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے اور دفاعی تجزیہ کاروں کا تعین ISPR اپنا خصوصی اختیار کیوں سمجھتا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ پیمرا کے پاس ٹی وی چینلز کا کنٹینٹ ریگولیٹ کرنے کا کون سا اختیار ہے۔ پوچھا گیا ٹی وی چینلز پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے والوں کی پہلے کلیئرنس کرنے کا کیا اختیار ہے، جس پر پیمرا کے وکیل نے پیمرا آرڈیننس کے سیکشن 20 کا حوالہ دیا، مگر یہ شق ملکی سیکیورٹی، سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے ٹی وی چینلز کی ذمہ داری سے متعلق ہے۔ تجزیہ کاروں کی پہلے کلیئرنس کا ملکی سیکیورٹی اور خود مختاری سے کیا تعلق ہے۔ حکم نامے کے مطابق پیمرا کے وکیل ان کے سوالات کے جواب کے لیے عدالتی معاونت کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ عدالت نے سوال کیا کہ پیمرا کو ایسا سرکولر جاری کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کیا آرمڈ فورسز یا ISPR نے ایسی کوئی درخواست کی ہے۔
پیمرا کے وکیل نے ان سوالوں کے جواب دینے کا وقت مانگا ہے۔ پیمرا نے 4 اپریل 2019 کو ریٹائرڈ فوجی افسران کے دفاعی معاملات پر تجزیہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ درخواست گزار کے مطابق پیمرا نے تجزیہ کاروں کے لیے ISPR کی کلیئرنس کی بھی شرط رکھی تھی۔ اس کے بعد اس کو نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا اب جا کے، اور جس پر عدالت نے فیصلہ جاری کیا۔ ترمیمی آرڈیننس 2024 کے خلاف یہ اب تک کی سب سے بڑی تگڑی درخواست ہے جو سابق سینئر سیاستدان افرا سیاب خٹک کی جانب سے اور سابق سینیٹر کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر درخواست میں اس کے خلاف جو آرڈیننس کے خلاف درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ آرڈیننس آئینی تقاضوں کو پورا کیے بغیر جاری کیا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 آئین کے آرٹیکل 89 کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 173(3) عدلیہ کو ایگزیکٹو سے الگ قرار دیتا ہے۔ ترمیمی آرڈیننس کا سیکشن 2 عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی بھونڈی کوشش ہے۔ درخواست کے مطابق ترمیمی آرڈیننس کا سیکشن 2 آئین کے آرٹیکل 173(3) کے برخلاف ہے۔ عدلیہ کی آزادی پر حملہ آئین میں درج شہریوں کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ترمیمی آرڈیننس کو آئین کے آرٹیکل 89 کے برخلاف قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ ترمیمی آرڈیننس کے سیکشن 2 کو بنیادی حقوق سے متصادم قرار دے کے کالعدم قرار دیا جائے، اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ ترمیمی آرڈیننس 2024 کے تحت کمیٹی کی تشکیل کے آفس آرڈر کو معطل کر دیا جائے، قاضی فیض عیسیٰ کے آرڈر کو معطل کر دیا جائے، اور درخواست کے زیر سماعت ہونے تک ترمیمی آرڈیننس سے پہلے والی کمیٹی کو بحال کیا جائے۔ یہ سینئر سیاستدان افرا سیاب خٹک اور سابق سینیٹرز کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، جبکہ ایک جعلی نوٹیفیکیشن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بطور چیف جسٹس تقرری کا جاری ہوا اور سوشل میڈیا کے اوپر جاری ہوا، اور اس کے بعد پھر وزارت اطلاعات نے اس کی تردید کر دی ہے کہ ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ میرے خیال میں تو جب سینئر پیونی جج نے ہی چیف جسٹس بننا ہے تو آپ نوٹیفیکیشن جاری کر کے یہ جو افواہیں ہیں اس کا منہ بند کر دیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔